پاکستان شہباز شریف کی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے ملک گیر مہم کو تیز کرنے کی ہدایات۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اعلیٰ سطح جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان سے اسمگلنگ کے جڑ سے خاتمے کا پختہ عزم رکھتا ہوں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ پر بھی بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ اسمگلرز اور ذخیرہ اندوزوں کی فہرستیں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور صوبوں کو فراہم کی گئی ہیں، ساتھ ہی سہولت کار سرکاری افسران کی فہرست بھی فراہم کی گئی۔ وزیر اعظم نے نشاندہی شدہ افسران کو فوراً عہدوں سے ہٹانے اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اداروں کو ایک دوسرے سے تعاون کی بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ پختونخوا میں تیز بارشوں کے باعث حادثات میں اب تک 46 افراد جاں بحق، 7 افراد زخمی ہو چکے۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق مختلف اضلاع میں دیواریں اور چھتیں گرنے سے مجموعی طور پر 2875 مکانات کو نقصان پہنچا۔ قبائلی اضلاع میں بھی امدادی سرگرمیوں کی قیمت میں 90 ملین روپے جاری کیے گئے۔ متاثرہ اضلاع میں سوات، چترال، لوئر، باجوڑ، کوہستان، لوئر، پشاور، نوشہرہ، محمد دیر اور اسی کے ساتھ ٹانگ، شانگلہ، تورغر اور ڈی آئی خان میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ بلوچستان میں بارشوں کا سلسلہ جاری، چمن میں سیلاب سے مزید تباہی، پوزک اور دیگر پہاڑی علاقوں میں بھی سیلاب۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا سامان لے جانے والے ٹرک قلعہ عبداللہ اور چمن کے قریب پھنس گئے۔ متعدد رابطے، سڑکیں بھی بحال نہ ہو سکی۔ مکرن اور ریجن کے کچھ حصوں کا زمینی راستہ کراچی کے ساتھ بدستور منقطع۔ شمالی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری بھی متوقع۔ پنجاب میں بھی بارش ہونے کا امکان۔ پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی سمیت پی ٹی آئی قیادت پر درج مقدمات کی سماعت میں 11:15 بجے تک وقفہ۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو ڈیلا جیل سے عدالت پیش نہ کیا جا سکا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیے تھے۔ جیل سے تاحال کوئی جواب نہیں آیا۔ عدالتی عملہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے جج نے کہا کہ جیل سے رپورٹ آ جائے پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اسد عمر کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی۔ فیصل جاوید، علی نواز اعوان، سیف اللہ نیازی اور ملک رفیق کی درخواست بریت بھی دائر۔ مقدمات میں علیمہ خان اور عظمہ خان کی عبوری ضمانت میں 21 مئی تک کے لیے توسیع کر دی گئی۔ علیمہ خان اور عظمہ خان حاضری کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیش ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے عبوری ضمانتوں پر سماعت کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے تفتیشی رپورٹ طلب کر لی۔ عمر ایوب، اسد عمر اور فواد چودھری سمیت 79 ملزمان کی بھی عبوری ضمانت میں 21 مئی تک کے لیے توسیع کر دی گئی۔ توڑ پھوڑ کیس میں عادل سماعتی کی ضمانت کنفرم۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد مقدمے کی سماعت ہوئی۔ ملزم کی کسٹڈی میں آپ کو چاہیے۔ جج طاہر عباس سپرا کا تفتیشی سے استفسار۔ عادل سماعتی کی کسٹڈی درکار نہیں، تفتیشی آفیسر کا عدالت میں بیان۔ عادل سماعتی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مقتدر حلقے آئین اور قانون کی عملداری کے لیے سوچیں، پھر دیکھیں ملک کا مستقبل کن کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ نواز شریف اور آصف زرداری سے ملک کی بہتری کے لیے امید رکھیں۔ قاضی فائزہ کو چاہیے کہ وہ ووٹ چوری پر کمیشن بنائے، عدالتیں انصاف کریں، فارم 45 پر فیصلہ کریں۔ کے نواحی علاقے شریف آباد میں مکان کی چھت گر گئی، باپ بیٹا جاں بحق، خاتون شدید زخمی۔ افسوسناک واقعہ ضلع مالاکنڈ میں اس وقت پیش آیا جب اہل خانہ سو رہے تھے۔ فلیٹ میں پارٹی کے دوران فائرنگ کا واقعہ، لڑکی جاں بحق، لاش ہسپتال منتقل۔ فائرنگ وقار نامی شخص کی جانب سے کی گئی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی ثقافت انتہا کو چھو چکی۔ فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال۔ اسرائیلی فوج خواتین اور بچوں کی چیخ و پکار کی ریکارڈنگ استعمال کر کے فلسطینیوں کو نشانہ بنانے لگی۔ یورو میڈ ہیومن رائٹس مانیٹر کے مطابق نصیرات کیمپ میں رات کوڑتے کوائڈ کاپٹرز ڈرون سے بچوں کے رونے اور خواتین کی چیخ و پکار کی آوازیں چلائی گئیں۔ لوگ مدد کے لیے گھروں سے باہر نکلے تو انہیں نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں اسرائیلی حملوں کی زد میں آ کر 42 افراد شہید اور 63 زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں طول کرم بریگیڈ کے کمانڈر ساتھی سمیت شہید۔ لڑائی میں 4 اسرائیلی اہلکار بھی زخمی۔ یونیسیف کی ٹیم نے جنیوا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ غزہ جنگ بچوں پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ غزہ میں ہر روز تقریباً 70 بچے زخمی ہو رہے ہیں۔ سیریز پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا میچ آج ہوگا۔ دونوں ممالک کی کرکٹ ٹیمیں دوسرے T20 میچ میں آج شام 7:30 بجے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان T20 سیریز کا پہلا میچ صرف 2 گیندوں تک محدود رہا۔ بارش کے باعث میچ بغیر کسی نتیجے کے منسوخ کر دیا گیا۔ پاکستانی امپائر علیم ڈار نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔
کرکٹ کی تاریخ میں ریکارڈ 551 میچز کے بعد لگاتار 25 سال ذمہ داریاں نبھانے والے دنیا کے پہلے امپائر بن گئے۔ علیم ڈار نے 16 فروری 2000 کو گجرانوالہ میں سری لنکا اور پاکستان کے درمیان میچ سے ڈیبیو کیا۔ علیم ڈار دنیا میں سب سے زیادہ بین الاقوامی ایک روزہ میچز کا تجربہ بھی رکھتے ہیں۔